अस्सलाम वालेकुम। नियर न्यूज़ से मैं हूँ सोबिया तारिक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें कि आखिरकार जनूबी अफ्रीका चोकर्स के लक़ब से जान छुड़ाने में कामयाब रहा। प्रोटीज ने आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना। 282 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मार्करम को मैच की चौथी इनिंग्स में शानदार 136 रन की इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इससे पहले 2021 में न्यूजीलैंड और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की थी। बुलेटिन में आगे बात करें कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक को मिलकर इजराइल के खिलाफ हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ईरान को जहां भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान उसकी हिमायत करेगा। अगर कोई BLA का हमदर्द है तो वो गद्दार है। पाकिस्तान के एक एक चप्पे का दिफा करेंगे। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कल जो ईरान में हुआ है उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई। चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पैरियां ने उन्हें जुतियां तो असी भी नहीं मारियां। ये बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो TTP है या BLA है, ये सारे के सारे जो है भारत के लिए। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है वो हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। 300 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। खातून समेत 7 इसराइली हलाक जबकि 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तेल अवीव में इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज़ पर भी मिसाइल हमला किया गया। तेल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस, अशदोद और बेर शीबा में इसराइली स्ट्रैटेजिक अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कई मिसाइल वस्ती इसराइल में गिरे। मकबूजा, गोलान, गलीली, हैफा और तबरेसी में सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों की जान बचाने के लिए दौड़े। हुकूमत का शहरियों को पनाहगाहों में जाने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने 2 इसराइली लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और एक सेहूनी खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकाम ने कहा है कि मिसाइल हमले आगाज हैं। इसराइल का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं रहेगा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि जल्द इसराइल पर खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के अड्डे और हथियार बनाने वाली इसराइली तनसीबात शामिल है। इसराइली बयानात के बरअक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को वार्निंग। इसराइल की मदद की तो खित्ते में अड्डे और जहाज निशाना बनेंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमलों को रोकने में मदद फराहम की तो उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज ईरानी हमलों का निशाना बनेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ ईरानी अफवाज की जानिब से खलीज फार्स और बहीरा अहमर की जाएंगी। इसराइल इंसानियत दुश्मनी से बाज ना आया। ईरान में सिविल आबादी पर बमबारी। 20 बच्चों समेत मजीद 60 अफराद शहीद हो गए। फौजी अहदाफ पर हमलों में 2 डेप्यूटी कमांडर शहीद हो गए हैं, जिनमें जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल मेहदी रब्बानी शामिल है। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने शुमाल मगरबी सलमाज बॉर्डर पर कई इसराइली ड्रोन मार गिराए हैं। मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स को पीछे धकेल दिया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर बमबारी मुकम्मल कर ली।
برطانوی نیوز ایجنسی راؤٹرز کے مطابق تہران شہر کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ BBC کے مطابق وردہ ورد کے علاقے میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے ابدانان سمیت بعض دیگر مقامات پر بھی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی تہران کے علاقوں حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع نے مہر آباد کے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 78 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان پورے خطے میں امن چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام ایشوز کا حل مذاکرات سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان جامع مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت مذاکرات سے فرار، مذاکرات نہ ہوئے تو کشیدگی پھر بڑھے گی۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بند کرے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ ہم امن کی بات کرنے پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف موقف اپنایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان نے غزہ کے مسلمانوں پر جاری مظالم کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے۔ دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں صحت اور تعلیم کے شعبے کا برا حال ہے۔ صوبے میں 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبے کے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے حالیہ اجلاس میں بھارت کو ایک بار پھر پاکستان کے خلاف اپنی سازشوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی سفارتی وفد نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کرانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم اسے عالمی سطح پر کسی حمایت کے بغیر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں کھل کر موقف اختیار کیا اور پاکستان کو ریلیف دینے کی حمایت کی۔ ذرائع کے مطابق ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہوئے بھارتی موقف کو مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ سے۔ جی جاوید، فیٹف اجلاس میں پاکستان کے خلاف بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، مزید کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، فیٹف کے اجلاس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے کہ فیٹف جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرے، لیکن اس کی تمام تر کوششیں ناکام رہیں اور فیٹف میں پاکستان کو جو ہے وہ انتہائی اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی جو ہے وہ حمایت کی۔ اسی طرح ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ آپریشن بنیان مرسوس کے بعد بھارت نے پاکستان کی سفارتی سطح پر جو ہے وہ تنہا کرنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ بھی پیشکش رہی اور راہ نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جی ٹھیک، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹ کرنے کا۔ بھارتی سرکاری چینل دوردرشن نے ایران پر اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیو نشر کر دی ہے۔ پرانی فوٹیج کو حالیہ واقعہ بنا کر پیش کیا گیا۔ نیوز اینکر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملے سے ایران کانپ اٹھا ہے، جس کو ماہرین نے گمراہ کن اور غیر ذمہ دار صحافت قرار دیا۔ بھارتی مفکر سندیپ منودھنے نے اس کو شرمناک حرکت قرار دیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کراچی میں کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر سنجیدہ لے لیں اور ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے دیں تو ہم کچھ عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو مجھے کہا جی آپ بھی کہیں۔ میں نے کہا کہ ملک میں فساد کی وجہ صرف فرقواریت نہیں ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ فرقواریت فساد کی وجہ نہیں ہے، فرقہ پرستی فساد کی وجہ ہے، لیکن صرف فرقہ پرستی وجہ نہیں ہے، بلکہ لسانیت، قومیت، علاقائیت،
صوبائیت، یہ بھی تو فساد کی وجوہات ہیں۔ اس ملک میں کبھی پشتون پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی پشتون بلوچ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مہاجر سندھی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی سرائیکی پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور ہماری اس تاریخ میں کتنے فسادات ہوئے، کتنی تلخیاں آئیں، یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے۔ میں نے کہا اب آتے ہیں ان نظریات کی قیادت کی اور قیادت کے کردار کی طرف۔ مذہبی دنیا کی جو سیاسی قیادت ہے، اس سیاسی قیادت نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ وہ قرارداد مقاصد ہو جو پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی نے پاس کیا، وہ 22 اسلامی دفعات ہو سن 1951 کے، جسے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر طے کیا، اور آج بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ نہ قرارداد مقاصد پر اختلاف پیدا ہوا، نہ 22 اسلامی دفعات پر اختلاف پیدا ہوا، اور مختلف مذہبی جماعتیں اپنے منشور میں 22 اسلامی دفعات کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ آئین بنا، آئین کے تمام اسلامی دفعات پر اتفاق رائے تمام مکاتب فکر نے کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی، آج بھی اس کے موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی ہے۔ تربت، سبی 49 درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقے، سکھر، دادو، بہاولپور، سرگودا، ساہیوال میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ نواب شاہ، ملتان، فیصل آباد 47، ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، ڈیرہ غازی خان، چکوال، بنو میں 45 درجے کی گرمی، حیدرآباد، جموں 44، پشاور، اسلام آباد 43، راولپنڈی میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی سرجانی ٹاؤن میں قائم 25 شادی ہالز کو ضلعی انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے۔ اچانک شادی ہالز کی بندش سے ہزاروں گھرانے شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ شادی ہالز ڈپٹی کمشنر ویسٹ کی ٹیم نے بغیر کسی نوٹس کے سیل کیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نیو کے نمائندہ سرفراز قائم خانی سے۔ جی سرفراز، بتائیے گا کہ اچانک سے شادی ہالز کو کیوں سیل کر دیا گیا؟ دیکھیں صوبیہ، یہ واقعہ پیش آیا ہے سرجانی کے علاقے میں، جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بغیر کسی نوٹس کے شادی ہالوں کو سیل کیا ہے۔ وہاں پر پہلے سے قائم تقریبات جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں۔ جو اہل خانہ تھے وہ شدید پریشان ہیں۔ وہیں یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی ہے، جبکہ کے ڈی اے حکام سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ لے آؤٹ میں موجود ہے اور اس زمین کو آکشن کیا گیا تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ جنگ چل رہی ہے کہ ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہماری زمین ہے، جبکہ کے ڈی اے اسکیم 41 کی یہ زمین ہے، جبکہ شادی ہال مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، جبکہ یہ زمین ہم نے کے ڈی اے سے ہی لی ہے، کے ڈی اے کی زمین ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی بھی ادارے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شادی ہال کسی ٹرسٹ کی ہے یا کسی جی ٹھیک، کسی بھی ادارے کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔